دین ہونے میں برابر ہے، یہ یاد رکھیں۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث رسول بھی اللہ کی وحی ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی بخشی، اور وہ حدیث ہے۔ حدیث کل قرآن ہے انشاءاللہ۔ حدیث کیا ہے؟ کل قرآن۔ سمجھ نہیں آتی بھی؟ یہ ہدایہ کل قرآن ہو سکتا تھے، حدیث کل قرآن نہیں ہو سکتی۔ حدیث کیا ہے؟ بولو کل قرآن۔ میرے علم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک جدو آپ حدیث پڑھتے سن، حدیث سناتے سن، حدیث بیان کرتے سن، آپ حکم فرماتے سن، صحابہ کرام نے کدی بھی حدیث سن کے قرآن دا مطالبہ نہیں سی کدی کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ حدیث ہے اور تسا بیان فرما دیتا ہے، ذرا اس دو قرآن بھی ہے، ذرا وضاحت کر دو۔ صحابہ کرام حدیث نو اسی طرح سمجھتے، حدیث دے بارے اسی طرح سمجھتے سن کہ جویں ساڑھے واسطے قرآن۔ حدیث آ گئی، قرآن آ گئی، دین اچ برابر۔ لہذا اپنا دل اور دماغ حدیث رسول لئی بالکل صاف کیجئے۔ حدیث پاک جو ہے معصوم ہے اور قیامت تک لئی محفوظ ہے۔ گل سمجھ آندی بھائی؟ میں ہجے بھی تہاڈی سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن پاک محفوظ ہے اور حدیث رسول بھی محفوظ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو، قرآن اور حدیث کو نازل بھی ہم نے کیا، قرآن اور حدیث کے محافظ بھی ہم ہیں۔ جن لوگوں نے یہ معنی کیا نا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، وہ اس کا معنی ادھورا ہے۔ پورا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا۔ یہاں ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، پورے کا پورا دین ہے۔ جس دا معنی ہے ہوئے کہ قرآن دی حفاظت اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی اور حدیث کا محافظ اللہ نہیں ہے، تو پھر قرآن کس واسطے محفوظ ہے؟ قرآن پاک دی حفاظت کا مقصد، قرآن پاک محفوظ رہ ہی تا سکتا ہے جس ساتھ ساتھ حدیث رسول بھی محفوظ رہے۔ یا اس طرح سمجھ لو کہ قرآن پاک کی مشہور آیت مبارک ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ محفوظ بھی رہے تو کیا فائدہ ہوگا جب تک صلو کما رأیتمونی اصلی محفوظ نہ ہو۔ نماز کا حکم بھی محفوظ ہے قرآن میں اور نماز کا طریقہ بھی حدیث میں محفوظ ہے۔ تاں فائدہ ہوئے گا نا کہ الصلاۃ دے محفوظ رہنا۔ یہ قرآن ہوتا صرف شبینے لئی، یہ قرآن پاک نازل ہوتا صرف ختم لئی، یہ قرآن پاک نازل ہوتا قبرستان پڑھن لئی، قرآن پاک نازل ہوتا صرف زیارت لئی، صرف دیدار لئی، صرف چومن لئی، صرف تلاوت لئی، تو پھر صرف قرآن ہی محفوظ رہندا تے کافی سی۔ لیکن قرآن چونکہ عمل واسطے آیا ہے اور قرآن تے عمل ہو نہیں سکتا جب تک حدیث محفوظ نہ رہے۔ حدیث محفوظ، منکرین حدیث مختلف ہیلے اور بہانے نال حدیث کا انکار کرتے۔ بعض لوگ تے ایسے ہیں جڑے مطلقاً حدیث دے انکاری کہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں، انہوں دا علاج ہے ہی ہو سکتا ہے۔ کیڑا علاج ہو سکتا ہے پھر کہ حدیث رسول
ایک دفعہ ایک منکر حدیث سی گجرالے تو آگے پنڈ ہے نوکر تے اگے ایک چھوٹا جہا پنڈ اتنے منکر حدیث اسی گئے اتنے کسی پروگرام لئی کوئی ملاقات سی انہوں نے کہا جی ساڑھے پنڈے جنا ایک منکر حدیث ہے وہ گل بات کرنی ہے تو تسی کر لو گے میں کہا لے آؤ ویکھتے لئیے چلو نمی کر سکے ویکھتے لائیں گے منکر حدیث کینج دے ہوندے میرا ذہن سی بھائی ایویں ہی شکل ہوندی ہے جو عام انساناں دی ہوندی اردے یہ میرے واسطے آئی ہے دو کام میرے واسطے ایک شیخ صاحب نے بہت شکل تے بہن ہے خیر وہ حضرت حاضر ہو گئی گفتگو شروع ہو گئی میں کہا جی تسی مطلقاً حدیث دے انکاری ہو کہ کوئی شے ہے ہی نہیں آندا جی کوئی شے نہیں صرف قرآن ہی کافی میں کہا کوئی نماز نموزی پڑھتے ہو آنا جی پڑھنا میں کیوں میں پڑھتے ہو آندا رکوع دا ذکر بھی قرآن ہے سجدے دا ذکر بھی قرآن ہے قیام دا ذکر بھی قرآن ہے پوری نماز قرآن ہے میں شروع کرو پھر قرآن دے مطابق نماز آندا پہلے قیام کرنا ہے میں کہ قیام پہلے کرنا ہے جانی جی میں کہ یہ کتے لکھے میں پھر جان پھر رکوع کرنا ہے میں رکوع کے میں کرنا ہے آندا اینج کر کے جھکنا ہے میں کہ یہ کتے لکھے ہے قیام ہے رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے سجدہ کس طرح کرنا ہے وہ تھلے نو جائے میں کہ سجدہ اینج کرنا ہے جی میں قرآن ہے جی وہ سجدہ کرے دو ہاتھ زمین تے رکھے ناک تے متھا زمین تے رکھے دو پیر زمین تے میں کہ اے سجدے دی صورت تے حدیث ہے جی جڑا تو سجدہ کرنا پیا نا اے شکل حدیث دی تو قرآن والی شکل سجدہ کر وہ پھر سجدہ کرے میں کہ نہیں یہ شکل حدیث ہے جی تو قرآن والی کوئی شکل صورت بنا تو او دے مطابق سجدہ کر یعنی کیویں کرنا چاہیے میں لتاں اتاں کر لے تو سر تھلے کر لے سجدہ ہی کرنا ہے نہ جانے جی جھکنا ہی ہے نہ میں کہ جی تے میں کہ این جھک لے جانے یہ کہتے لکھے ہے میں کہ جی تے وہ لکھے ہے جڑا سجدہ تو پیش کرنا ہے یہ سجدہ تی صورت تو حدیث میں ہے آیت حدیث میں ہے کیفیت حدیث میں ہے اگر کوئی بندہ کہے نا میں قرآن کی ایک آیت بھی عمل کر لوں گا حدیث کے بغیر تو اس کی خام خیالی ہے قرآن کی ایک جملے پر بھی عمل نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ کی حدیث محفوظ نہ ہو ایک ایک حدیث محفوظ ہے قرآن پاک بھی محفوظ اور حدیث رسول بھی ہاں تھوڑا تھوڑا پیار کرو میرے حال توجہ کرو سبحان اللہ میں تمہیں پتہ نہیں ہے خواندہ نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ نہ انا للہ صرف تسی میرے حال بیٹھ کے نا گل میں پتہ لگ جائے میں سمجھ تو سمجھ آ رہی ایویں وقت تو جڑا ہے وہ زیادہ نہ تہاڈا خرچ ہوئے نہ میرا خرچ ہوئے میں تے امیر محترم حکم دیتا سی وگرنہ میں تو چھٹی تے سا رمضان شریف تک امیر محترم نے حکم فرمایا ہر چھٹی وچ ہر قانون وچ کوئی نہ کوئی استثناء ہوندا ہے انہوں نے فرمایا بھائی اس استثناء نال تساں ایتھے ضرور آنا ہے میں حاضر ہو گیا امیر پاک دا حکم ہے اولی الامر منکم ہونے تساں پڑھ لئی فإن تنازعتم تے ہے کوئی نہیں سی حاضری ہو گئی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حدیث ہے پاک یہ حدیث حجت نہیں تو پھر اس آیت دا کی معنی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے محبت پیار کرنا چاہتے خالص اتباع کرو صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور اتباع کا معنی کیا ہے کہ حدیث کو مانو. حدیث کے بغیر کوئی بندہ کہے نہ گزارا ہو سکتا ہے نہیں. انہیں کہنے لگا ویکھو نا قرآن پاک دی تلاوت ہوندی نماز وچ بھی ہوندی ویسے بھی ہوندی تو کیا حدیث دی بھی تلاوت ہوندی؟ میں کہ اللہ دے بندے ہو قرآن نماز وچ قرآن گھٹ پڑھیندا ہے تے حدیث رسول دی تلاوت زیادہ ہوندی. کیویں نماز شروع کر دے ہو؟ قرآن سے نہیں. اللہ اکبر نماز شروع ہوئی ہے نا. اللہ اکبر یہ قرآن ہے یا حدیث؟ حدیث. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا اللہم باعد بینی و بین خطایائی. قرآن نہیں پڑھ رہا، نمازی کیا پڑھ رہا ہے؟ کچھ ہی بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کے الفاظ نہیں، بولو کس کے ہیں یہ؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حکم قرآن میں ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. لیکن الفاظ جو پڑھے جا رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ حدیث کے. سورۃ الفاتحہ قرآن، سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی جو ہی لفظ آمین آیا دعا یہ جملہ آمین کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں. آگے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پھر رکوع گیا اللہ اکبر، حدیث مصطفیٰ سبحان ربی العظیم، پھر حدیث مصطفیٰ سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. قرآن نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث. اللہ اکبر سبحان ربی العلی، حدیث مصطفیٰ. سجدے تو اٹھے اللہم اغفر لی، پھر حدیث پاک اللہ اکبر سبحان ربی العلی، پھر حدیث پاک التحیات للہ والصلوات والطیبات. قرآن کے الفاظ نہیں، حدیث مصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قرآن پاک کے الفاظ نہیں، حدیث پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی الفاظ قرآن دے نہیں، حدیث مصطفیٰ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ الفاظ بھی قرآن دے نہیں، حدیث پاک. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر حدیث مصطفیٰ. نماز شروع بھی ہوندی ہے حدیث پاک تو نماز ختم بھی ہوئی ہے، بولو کس پر؟ حدیث مصطفیٰ پر. حدیث کے بغیر گزارا نہیں. مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ ان دی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے، یہ بات میں نے خود ان کی سامنے بیٹھ کے تقریر میں سنی. روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ ایک بندہ نواں پڑھ کے پنڈے چایا تو وہ کہے با حدیث حجت نہیں، حدیث دی کوئی اہمیت نہیں، حدیث دی کوئی ضرورت نہیں، حدیث ہے ہی نہیں. انہوں نے میرے نہ رابطہ کیتا پنڈ والے بس ساڈا پنڈ تے سارا گمراہ ہوندا جا رہا ہے. بندہ آیا ہے نواں پڑھ کے تو میں تمہیں بھی عرض کرنا وا جہاں نواں پڑھ کے آئے وہ مگر تو ہی لگنا ہوں. تسی یہ دسو، تسی سیالکوٹ والے حدیث میں دسو بس جہاں نواں پڑھ کے آئے وہ مگر تو ہی لگنا ہوں. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک ہم آپ کو سمجھاتے رہے اہل سیالکوٹ کو، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ مغفور ہیں، سارے صحابہ مرحوم ہیں، سارے صحابہ پیارے ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں. کسی ایک صحابی پر جرح حرام ہے، یہ رفض ہے. کسی صحابی پر باس کرنا، جرح کرنا، تان کرنا، تشنیع کرنا یہ رافضیوں کا کام ہے، اہل سنہ کا کام نہیں ہے. پھر مرزا محمد علی جیلمی نے 2-4 تقریریں نیٹ پر چڑھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. پھر آپ نے کیوں مانی؟ اس ہر فتنے کے پیچھے تسی کیوں لگ جاندے؟ جب طے ہو گئی کہ سارے صحابہ جنتی ہے، بس اب قیامت آ جائے اور ہزاروں لاکھوں سے کالر آ کے کہیں میڈیا پر کہ فلاں صحابی جنتی نہیں، سمجھ لینا وہ گمراہ ہے، حق پر ہو ہی نہیں سکتا. جو صحابی کو معاف نہیں کرتا وہ مومن کیسے ہوگا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و ید. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور زبان سے، جس کی زبان سے صحابہ اصحاب رسول ہی محفوظ نہ رہے. بتاؤ وہ اسلام کے کس درجے پر کھڑا ہے؟ جیڑا نواں بندہ چڑھتا ہے اس دے مگر لگ جاندے ہو جی
جانے جی وہ جی مرد ہے اگے مرزے تو نہ تنگ تھاکے سیال کوٹ آ لو اگلا مرزا سیال کوٹ رہا نہیں ایک رہا نہیں مرزا پہلے بھی سیال کوٹ منشی رہا نہیں یہ مرزا قادیانی اس مرزے تو نہ تنگ آیا وہ نویں مرزے پیچھے لگ گئے ہو جیڑا مرزا ہے وہ مگر ہی لگ جاندے ہو تسی کردے کی ہو سیال کوٹ والے ساڈے نال ایک مرزا آیا تو ساکے جی یہ بھی ہو سکتا ہے جی یہ بھی مرزا ہے تو نواں مرزا آ گیا پہلے مرزائیاں تو تنگ اور نویں مرزائیاں آ گئے کوئی رسول اللہ کی شان کے خلاف بولے اور نویں نبوت کا اعلان کرے وہ بھی مرزا قادیانی ملعون ہے جناب قذاب و دجال ہے جو اصحاب رسول کے خلاف مرزا بولے وہ بھی ملعون ہے یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد نبی کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں کسی ایک پر تنقید کرنا حرام ہے مشاجرات ہوتے ہیں صحابہ کرام کے اختلافات ہوتے ہیں تمہارے گھر میں بھائیوں کے نہیں ہوتے سارے اہل حدیثوں کے آپس میں نہیں ہوتے دوسرے کافر ہو جاتے ہیں اہل ایمان کا آپس میں اختلاف جھگڑا نہیں ہو سکتا ایک باپ کے آپس میں بیٹوں کا اختلاف نہیں ہو سکتا اختلاف ہو سکتا ہے اس پر لڑنے جھگڑنے کی بات کیا ہے ماں اور باپ نہیں لڑ پڑتے کدی جا کے دس ہے تو آڈے بچوں کتنے بندے ہوں گے جنہیں دے ابو اور امی آپس سے لڑے ہوں گے دسو کا کیڑے کیڑے دے لڑے کیوں نہیں دا کے دس دے پتہ ہے نا تو اپنے پیو ماں دی لڑائی نہیں دسیں دی امی عائشہ اور سیدنا علی کے جھگڑے کیوں بتاتے ہو امی عائشہ ہماری ماں ہے سیدنا علی ہمارے روحانی باپ ہیں وہ بھی جنت کے وارث ہیں وہ بھی جنت کے وارث ہے وہ علی اپنی کوٹھی میں ہوں گے سیدہ عائشہ میرے محمد کی کوٹھی میں ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشاجرات اختلافات آج 1400 سال بعد باس کر بندے دی لڑائی ہو جائے تو مگروں صلح ہو جائے دو بندے دی لڑائی ہو جائے دو مسلمان اور سیول عقیدہ ان آپس سے لڑائی ہو جائے مگروں صلح ہو جائے پھر ایک بندہ اٹھ کے 10 سال بعد انہاں دو خاندانہ لڑان لگے تو پھر کی آندے ہو اے شیطان شرارتی حضرت علی کا اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ سے حضرت عائشہ صدیقہ سے اختلاف ہوا پھر امام حسن اٹھے جو وارث تھے حضرت علی کے انہوں نے صلح کر لی تو 14 سال بعد دوبارہ شیطان اور لڑانا شروع کی تو ہے تو کیا سیدنا حسن صلح کر کے دنیا سے نہیں گئے جب سیدنا حسن نے صلح کر لی ہے جو حضرت علی کے خون کے وارث ہیں حضرت علی کی ذات کے وارث ہیں علی کے مال کے وارث ہیں تم کون ہوتے ہو بعد میں اختلاف چھیڑنے والے اور بیان کرنے والے اور صحابہ کرام کو برا کہنے والے جو صحابہ کرام آپس میں جھگڑے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کیوں جھگڑے سن آپس سمجھ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی مبارک پکڑ لی تھی کس کی ہارون علیہ السلام واقعہ قرآن میں ان دسو کیڑے پیغمبر دے نہ رلیے دے کیڑے پیغمبر دا انکار کریے کسی ایک کا انکار کفر ہے ہارون علیہ السلام بھی سچے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہیں دو نبیوں کا آپس میں الجھاؤ ہوا ہے قرآن میں واقعہ موجود دونوں ہمارا ایمان ہے دونوں اسلام ہے دونوں دین ہے دونوں کا انکار کفر ہے تم کون ہوتے ہو اصحاب رسول پر باس کرنے والے سارے اصحاب ہمارا ایمان ہے اور سارے اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے منڈا نواں نواں پڑھ کے آیا ہوں سمجھ آ گئی نویں منڈے دی چلو وہ تو پڑھ کے آیا جنہیں روپڑی صاحب مناظرہ کیتے ہیں بدبخت کے پڑھ کے بھی نہیں آیا جس مرزے کی تم بات کرتے ہو ایک دن بھی مدرسے میں پڑھاؤ تو حوالہ ثابت کر دو ایک دن بھی دو ہی تو مولوی نے جڑے ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے ایک مرزا جیل میں ہے تو دوجہ میں 5000 بعد ہی تو کوئی میرے کو پوچھ لے روپیہ 5000 دے کے بہت دوجہ کھیڑا ہے توجہ ہے ماشاءاللہ دو سیال کوٹ آلہ نے بڑے پیارے شاباش تو آڈے ہوئے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور سبحان اللہ نہیں ہوتی تھوڑی بات پتہ ہے، تھوڑی سبحان اللہ ہو گئی جڑی تھوڑا کام ہونا سی ہو گیا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن حجت ہے۔ جی میں قرآن لا ریب فیہ اویں حدیث پاک دے بارے قرآن کی آندہ ہے، قرآن دے بارے قرآن آندہ ہے لا ریب فیہ، قرآن اندر کوئی شک نہیں، اور حدیث پاک دے بارے قرآن کی آندہ ہے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، بولو حدیث مصطفیٰ بھی اللہ دی وحی ہے، قرآن محفوظ ہے، حدیث مصطفیٰ بھی محفوظ ہے۔ قرآن قیامت تک لئی محفوظ رہے گا، حدیث ہمیشہ محفوظ رہے گی، حتیٰ کہ دوئیں چیزاں قرآن اور حدیث پیغمبر علیہ السلام تے حوض کوثر تے پیش کر دیتیاں جان گیاں۔ قرآن تے حدیث جڑ کے رہن گے، کٹھے رہن گے، تراکتو فیکم امرین، دو چیزیں کٹھیاں رہن گیاں، کوئی جدا کرنے والا انہاں جدا نہیں کر سکے گا قرآن اور حدیث۔ فہم قرآن یہ کلاسہ نہ لایا کرو، فہم قرآن دی کلاسز، فہم قرآن نال کیڑا لفظ لکھنا ہے؟ حدیث۔ قرآن حدیث نو وقت رکھے تھے کاغذ تے نہیں کرنا، جتھے بھی قرآن لکھو نال کی لکھو حدیث۔ یہ بھی ایک مخصوص گروہ آئی مودودیت جنہیں وکھرا وکھرا قرآن وکھرا کی تھا حدیث، جوڑ کے رکھنا ہے قرآن اور حدیث کو۔ میرا ایک واری نا درسیو فیصل آباد ایک مسجد شہر ان اشتہار چھپایا درس قرآن، میں نے اس تو بھی چھیڑے جڑے اشتہار چھپتا درس قرآن دا، میں نے نال قرآن دے نال ایک لفظ حدیث ضروری جڑے ہوئے، میں جا کے بیٹھ کے کرسی تے انہوں نے لاؤڈ سپیکر اگے کر دیتا، اعلان کر دیتا درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، میں بہ گیا، وہ میرے لئے ویکھی جان میں انہوں نے لئے ویکھی جان، وہ 5-7 منٹ گزر گئے، میں کہ ہاں شروع کی میرے لئے دے ہو آدھر شروع کرو، میں کتوں شروع کرا درس قرآن جو دیونا ہے تو ان دسو کتوں شروع کرا، جنہیں خطبہ پڑھو، میں کہ خطبہ تے قرآن جے کوئی نہیں، خطبہ تے حدیث ہے جے، تو ان حدیث تو شروع کرا یا درس قرآن شروع کرا، یا درس قرآن میں کہہ دیئے تے درس حدیث شروع ہوئے گا۔ پھر قرآن کا درس کیسے ہو سکتا ہے حدیث کے بغیر؟ قرآن اور حدیث کو جوڑ کے رکھو، ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ نبی علیہ السلام نے کبھی الگ نہیں کیا، لا الہ الا اللہ، ساتھ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، قرآن ہے اور ساتھ حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے آج تک جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے، دونوں کو ہم نے اکٹھا رکھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک پیغمبر کی سنت۔ حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، جماعت نے رابطہ کی تبا روپڑی صاحب بندہ نوا نوا پاڑ کے آیا ہے تو وہ پریشان کرتا ہے، تیاندہ حدیث کوئی نہیں، روپڑی صاحب چلے گئے، فرماتے ہیں مناظرہ شروع ہو گیا، بات شروع ہو گئی، ٹائم ہی میں 10 دے اج 8-10 منٹ رہن دے، ہن چونکہ تواڈے صدر صاحب ہی موجود ہیں اس واسطے کچھ نہ آتے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم غلط ہو جاتا، ویسے گھڑی غلط ہو گئے تو میں تے آتا ہوں نا بس صدر بدلنا چاہیے مسجد دا۔ بہرحال چونکہ شیخ صاحب ذکر فرما رہے سن، اللہ مؤسسین دے درجات بلند فرمائے، منتظمین دے درجات بلند فرمائے۔ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کسی صاحب مال آدمی کو اللہ دین کے لیے پسند کر لے، وگرنہ لوگ تتروں کی لڑائی کرواتے ہیں۔
بٹیرے لڑواتے ہیں، مرغے لڑواتے ہیں، کبڈیوں کے میچ کرواتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ مالدار جس کو اللہ دین پر لگا دے. اس لیے میں علماء کرام سے کہا کرتا ہوں، خطبہ کرام سے، کہ ان کی عزت کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں. صاحب مال جتنے لوگ، نبی علیہ السلام بھی تو ممبر پہ عثمان کا ذکر کرتے تھے نا. اے کوئی مول دے کوئی اشتہار چھاپے نہ ہوتے نہ لکھ چھڑے کسی سرمایہ دار دا یا کوئی معاون دا تاندنے ویکھو مولوی چوک دیتا ہی ہے نا پیسے دی وجہ تو بھائی توانو چکے وجہ نے کوئی شے نہیں دیتی. مولوی کینوں چکے اللہ دے بندے وجہ تو شاید دین جو کہ کوئی نہیں توانو کدھر چکے توانو موڑے دے چکے اس کو ہی چکے گا نہ کوئی جڑا کام کرے گا خرچ کرے گا. فطری بات ہے. نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر جا کے عثمان کو جب ہی ڈال لی تھی. معاذ اللہ عثمان آج کے بعد کوئی گناہ بھی کرتا رہے وہ غلطی بھی ہو جائے عثمان سے کوئی چیز عثمان کو نقصان نہیں دے گی. کس وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے نہیں، پیسے دینے کی وجہ سے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے. اور چکیا کرو جتنا جڑا مال دے نا مسیح تے نام مولوی تو بڑا لکھیا کرو کوئی حرج نہیں. چنگا چوک کے رکھو. ہاں انہوں بھی پتہ لگے با میں نے کیسے چکیا. کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. بے سے اجر ہے، بے ثواب ہے. اس کی عزت کرے، احترام کرے. جب قرآن کہتا ہے کہ دو چیزوں سے جنت لی جا سکتی ہے، ایک جان ہے اور دوسرا مال. جڑے مال دے رہے ہیں وہ جنت خریدن. جان اسی دیاں گے، مال تسی دو انشاءاللہ. جان ساڑھے کو لے لو، وقت بھی ساڑھے کو وادو ہے تو جان ہی ساڑھی وادو. جہاں ذبح کروانا ہے کروا لیں. صحابہ کی حرمت پہ ذبح کروا لیں آپ کی مرضی. پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے پر ذبح کروا لیں آپ کی مرضی. مال تو ہی لائیا اور جان ازھی لائیا. ویکھو اسلامی انقلاب کیسے آتا ہے. غور فرمائی. جان تو آن دینی اوکھی ہے تے سان اونج سوکھی. تسی مال خرچ کرو باخو مولوی تو جان دے بس سارے جانن پھر کے ویکھیا پھر اسی رد کر دے. کتابت تسی لے کے دیتی آؤ، مدرسہ پیسے تسی خرچ کیتی آؤ، گھر دے اخراجات تسی چلائی آؤ، ساڑھے بچیاں دے معاملات تسی چلائی آؤ. ویکھو اسی نظر کر دے کیا سانتے پچھلیاں پریشانیاں لے جاندی ہیں. پوچھو جا کے یزدانی شہیدی بچیاں نال مگروں جماعت نے پھر کیا کیتا ہے؟ کچھ نہیں پھر کیتا. مسجد وچ کچھ حصہ مقرر کر لو نا اپنی کمائی چ. جڑا صدر ہوئے نا وہ اپنی مسجد اپنی کمائی دا ایک حصہ خطیب علی وقف کر دے کہ 10% میرا منافع خطیب دا ہے. مکان اس کا اپنا ہو، عزت اس کی اپنے، وقار ہو، شان ہو، گاڑی ہو. اس کو کہیں کام کریں بھائی مسلک وہ کرتا رہے. تو اسی سائیکل لے لو یہ تو کڑ کڑ شروع کر دیں دے. اور مولوی کتھوں لئی؟ مولوی فیکٹری بنائی؟ مولوی تواڈے کولوں ہی لئی ہے. میں جدو کوئی گڈی لینا میں ہر 2-4 مہینے بعد کوئی بدلی ہوندی تو پھر میں جدو ویندے نہ دن ماشاء اللہ کوئی لگتا ہے کسی تعاون کیتا ہے. میں کہا جی بالکل کیتا ہے. ایڈا مدرسہ ہے سارے چیزیں گڈیاں یہ پھر کچھ کھاندے ہو؟ میں کہا جی بالکل کھانا. کھاوا نہیں تو چل سکتا ہے اللہ دے بندے. تسی میں کہ گڈی وے کے پریشان ہو، اسی تے ہیلی کاپٹر لین نو پھرتے ہو اور لینا بھی چندے چو، لیکن وراثت نہیں بنائے گے. جماعت کے لیے وقف ہوگا اور انشاءاللہ قیامت والے دن جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کے ساتھ آ جائے گا. انشاءاللہ مجرم نہیں ہوں گے قیامت والے دن. توجہ ہے ماشاءاللہ. ناراض تو نہیں ہو گئے. میں تو تیار کر رہے ہیں تقریر واسطے تو میں انشاءاللہ شروع کروں گا جدو 8 پورے ہوئے تھوڑی گھڑی نہ ہل سی نہ جل سی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. جڑی گلاں میں کہتے بطور مزاح نہیں کی تو سنجیدہ سمجھایا ہے. جدو مدرسے پیسے دے جاندے ہو نا تے
وہ طالب علم کھاندے طالبات کھاندیاں تے مولوی کھاندا ہے. تسی بڑے خوش ہو جو طالب علم کھاوے تو یہ طالب علم تو استاد کھا لے تو کیوں پریشان ہو. یہاں طلبات جو ہیں طالب علم جو ہیں مدرسے میں وہ پالنے کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے, پڑھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں نا. تو پڑھائے گا کون جب عالم نہیں احترام کے ساتھ رہے گا تو کیسے پڑھائے گا. شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب گجرانوالہ والے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, گڈی لئی نا اس تو کچھ چند دن پہلے کوئی بندہ مدرسے نو پیسے دے گیا سی, واہ واہ دے گیا ہوئے گا بجی دی گڈی آ جاندی سی. جا مدرسے دے وچوں ہی ایک بندہ پہنچیا اس مخیر بندے کو جڑا پیسے دے گیا سی, مدرسے دے وچوں ہی جا بندہ پہنچیا آندا تساں تے دے آئے سو جی, وہ مولوی صاحب نے گڈی لے لی. وہ بندہ رو گیا, وہ روئی جائے. یہ ہوں مولوی جڑا اتنے گیا سی نا دسن شکایت لانے, یہ ہوں پہ اتنے صفائی دے کوئی گل نہیں تہاڈا تے قبول ہے, آپ ہی ہوں فتویٰ دیتی آوے تہاڈا قبول ہو گیا جی. وہ مولوی صاحب دا جو بھی ہے فیصلہ تہاڈا قبول ہو گیا. ہو سکا میں اس واسطے نہیں رو رہا بدبختہ چوپ کر, میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ میرا پیسہ ضائع ہو گیا, میں اس واسطے رو رہا کہ میرا پیسہ اتنا چنگا قبول ہو گیا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے گڈی لے لی. اس گڈی تے چڑھ کے جائے گا, طلباء لی کوئی چیز لے آئے گا, کوئی دین دا کام کرے گا, بعد نصیحت کرے گا. میرا پیسہ اتنا پکیزہ ہو گیا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے اپنی ذات تے خرچ کیتا ہے. ہوں اٹھ کے ٹور پہ جڑا شکایت لے کے آیا سی. وہ اللہ کے بندو, یہ ساری چیزیں مدرسے کے ساتھ منسلک ہے. یہ پنکھا تعلق مدرسے کے ساتھ, پنکھا نہ ہو تو بچیاں نہیں پڑھ سکتی. یہ قالین ہو, یہ چھت ہو, جو کچھ ہے, بل بجلی ہو, بل گیس ہو, اساتذہ کی تنخواہیں ہو, جو کچھ ہے مدرسے کے اخراجات وہ جڑے ہوئے ہیں طالب علم کے ساتھ. طالب علم پر ہی وہ خرچ ہوا ہے. اگر استاد پر بھی خرچ ہوا ہے, بجلی پر خرچ ہوا ہے تو طالب علم پر خرچ ہوا ہے. جڑے تسی سیانے بن دے ہو نا, بکرا لے آ کے مگروں ذبح کرا کے لے آندے مولوی ویچ نہ چھوڑے. ساڑا بندہ ہسپتال پہ ہے جی, یہ دو بکرا ذبح ہو سی تو اٹھ سی, مولوی ساڑے سامنے ذبح کرو. اس نالو بہتر تو لے ہی نہ ویا بدبختہ جے تن علماء اتنا یقین بھی نہ ہی تھے. جو علماء ویچ چھڑن گوشت جنال فرج بھرے پہ ہوں تو گوشت لازمی مولوی نے کھوانا ہے سارے. ویچ چھڑ سی, ویچ کے تنخواہ پوری کر لے سی, ویچ چھڑ سی اور اخراجات پورے کر لے سی. وہ اخراجات کس نے ادا کرنے اگر تو ساں گوشت ہی دے بنا ہے. اپنے آپ کو سنبھالیے, اس نفاق سے بچیے اور گمراہی سے بچیے. علماء کے بارے میں بدگمانی مت پیدا کی. جو خیانت کرتا ہے اس کو کرنے دو, اپنی خیانت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے. کہاں جائے گا کوئی خیانت کر کے؟ چہروں پہ نور نہیں رہے گا, رحمت برکت نہیں رہے گی. مدرسہ اجڑ جائے گا جس دن خیانت شروع ہوئی. اور یہ بات یاد رکھ لو, لکھ لو, مدرسے جب بھی برباد ہوتے ہیں فنڈ کی وجہ سے نہیں کہ مگرو فنڈ کو نہیں آتا, جب بھی مدرسہ اجڑتا ہے خیانت کی وجہ سے. خیانت چھوڑ دو, اللہ تمہاری عزتوں کو دوبالا کر دے گا. کھاؤ احترام کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, معروف طریقے سے. سنیے میرا پیغام. کتنے بات چل رہی سی, مناظر سلام حافظ عبد القادر روبڑی اللہ ان کی قبر پہ رحمت دے. فرمان لگے وہ بندہ آ گیا, میں بھی اس پنڈ پہنچ گیا, مناظرہ شروع ہو گیا. وہ کہنے لگا جی اٹھیا نا جدو, روبڑی صاحب رحمت اللہ علیہ دی عادت مبارک اٹھتے اپنا نام پیش کیتا. میرا نام, میرے ابے دا نام, میرے دادے دا نام, اے میں مناظرہ, اے میرا صدر مناظر ہے, اے جناب دوسرا جناب میرا معاون. فرمایا جڑا مقابلے آیا نا مناظرے لئی وہ اپنا تے اپنے ابے دا نام پیش کرے. انہیں نام پیش کیتا اپنا اور اپنے ابے دا. روبڑی صاحب فرمان لگے با پنڈ والے گواہی دین دے, یہ ابا یہ جیڑا انہیں دسیا ہے. میں تے آنا یہ وہ ابا نہیں جیڑا اس نے نام پیش کیتا ہے. کوئی بزرگ کھڑے ہو کہنے لگے جی ابا یہ تے کل دا چھو کر رہا ہے, تے میں دے ابے تے امی دے نکاح دے وچ سا. جدو نکاح ثابت ہے تے ابا دے ثابت ہے.
روی صاحب فرمان لگا اچھا وقت گل مک گئی جی تسی وچ تو وچ جی وچ میں نکاح فرما نکاح ہویا ہی دے ابو امی دا جی ہویا ہی انہاں کیویں ہویا جی اس کہ جویں ہوندا ہے کیویں ہوندا ہے اس کہ پہلے خطبہ پڑھیا مگر وہ جاب قبول ہویا فرما او خطبہ تے قرآن وچ ہے کوئی نہیں تے حدیث مندا نہیں وہ جو خطبہ اس کے ابے نے پڑھا تھا جناب نکاح میں پڑھا گیا تھا وہ قرآن میں نہیں ہے وہ کہاں ہے بولو حدیث میں تے ایک قرآن حدیث تو مانتا نہیں یہ حدیث نہیں مانتا تے پھر جاب و قبول وہ تھارا طریقہ تو حدیث میں ہے اس کا مطلب ہے حدیث تو بغیر گزارا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ سن لیجیے حدیث پاک معصوم ہے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی حدیث پر عمل کیجیے حدیث سے محبت کیجیے اور حدیث دے وچوں سب تو معتبر ترین کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے اونچی بڑی کتاب کون سی ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی اونچی کتاب قرآن پاک کے بعد کون سی ہے صحیح بھائی بڑی لوگوں نے صحابہ کوشش کی بھائی اس تو کوئی اونچی کتاب ہو جاوے ہو نہیں سکی آج تک امت کے جماع اور اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے اور جتنے بھی منکرین حدیث ہیں وہ سب سے زیادہ اگر بکواس کرتے ہیں یا بولتے ہیں جس کے خلاف وہ صحیح البخاری حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ اس سے پہلے موجود تھی مصنف عبدالرزاق پہلے لکھی گئی صحیح البخاری سے لیکن اس کے خلاف نہیں بولتے کیوں سارے منکرین حدیث سمجھ چکے ہیں جب تک صحیح البخاری کی عظمت زندہ ہے حدیث کی عظمت نہیں گرائی جا سکتی اور انشاءاللہ صحیح البخاری قیامت تک چمکتی رہے گی صحیح البخاری قیامت تک چمکتی رہے گی ایک وقت سی جڑا الہدایہ پڑھایا نا او دے شیخ الحدیث انہوں کیا جاندہ سی اور او دے مکان دے اوپر او دے رہائش دے اوپر ایک جھنڈا لٹکتا سی کہ یہ وہ گھر ہے یہ وہ شیخ کا گھر ہے جو الہدایہ پڑھاتا ہے اب اللہ کی رحمت سے وہ جھنڈے سارے گئے اب شیخ الحدیث کون ہوتا ہے جو صحیح البخاری پڑھائے اسے شیخ الحدیث کہا جاتا ہے کامل مدرسہ وہی ہوتا ہے جس میں صحیح البخاری پڑھائی جائے اگر صحیح البخاری نہ پڑھائی جائے تو کیا جاندہ ہے یہاں 2 کلاسیں ہیں کوئی کہتا ہے 4 کلاسیں ہیں کامل مدرسہ وہی ہے جو صحیح البخاری یہاں پڑھائی جائے بلکہ عالم بھی اسی کہا جاتا ہے جو صحیح البخاری پڑھ کے آئے صحیح البخاری پڑھتا ہے فارغ ہوتا ہے تب اس کو فارغ کرتے ہیں جب وہ صحیح البخاری پڑھے جڑا بخاری نہ پڑھے انہوں مولوی آتے ہیں انہوں مولوی کہہ لو انہوں واعظ کہہ لو انہوں خطیب کہہ لو اس نے مقرر انقلاب کہہ لو یا علامہ کہہ لو ہماری زبان جو مرضی کہہ لو عالم نہیں ہو سکتا جب تک صحیح البخاری نہیں پڑھتا نہیں سمجھتا اس کو عالم عرف میں نہیں کہا جا سکتا یہ عظمت ہے صحیح البخاری لیکن صحیح البخاری کے بارے میں جو زبان درا دی ہے ہمارے معاشرے میں اللہ کی پناہ بہت ساری روایات لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہیں صحیح البخاری سے اعتراض کے لیے میں ایک دفعہ نہ کھاریاں تقریر سی تھی ایویں صحیح البخاری دی بات ہو ایک بندہ نے روکا لکھیا کہنے لگا با حدیث چاہتا ہے بخاری جو مکھی گر جائے نا وہ کس شاید تے او دے ایک پارے بیماری ہے تے دوجے شفا ہے او شفا والا پر اتر رکھ دی کیڑی سیاਣੀ ہے مکھی بس جڑا شفا والا پر اتر رکھ دی بیماری والا تھلے ڈوب دی نبی علیہ السلام ڈبو کے باہر کاٹ لو تو چیزیں کھانا چاہو تو کھا لو کہنے لگا جی یہ بات جو حدیث ہے نا یہ میری سمجھ ان میں نہیں آتی میں انہوں رکا پڑیا تو میں کہ بچی انہوں سمجھ نہیں ہوتی وہ کھڑا ہو جائے میں سمجھانا جوان کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی میں لکھیا رکا میں کہ میرے نیڑے آ جا میں تنے سمجھ کیوں نہیں ہوتی آندا جی میں ایک سائنسدان دی تحقیق پڑھی ہے وہ آندا ہے بہت دعا پرج بیماری ہے میں کہ سائنسدان تو تحقیق پڑھی جانے جی میں کہ میں بھی رسول اللہ دی تحقیق پڑھی ہے حضور فرما دینے وہ دے ایک پارج بیماری ہے تے دوجے شفا ہے
آندا جی میں سائنسدان دی تحقیق پڑھی ہے، میں کہ میں رسول اللہ دی تحقیق پڑھی ہے۔ آندا میں سائنسدان نو پڑھیا ہے، میں کہ میں رسول اللہ نو پڑھیا ہے۔ رسول اللہ فرماندے نے ایک پرچ بیماری دوجے پر شفا ہے، وہ آندا نہیں دواں پرچ بیماری۔ میں کہ تو مسلمان ہے؟ یعنی جی جی بالکل اللہ سے میں کلمہ سنا، انہیں کلمہ پڑھیا، تو میں کہ تیرا سائنسدان کی لگتا ہے؟ جڑے کچھ بھی نہیں، تو میں کہ محمد مصطفیٰ تیرے کی نہیں، جڑے وہ میرے رسول نے، میں کیڑی مجبوری ہے سائنسدان دی تحقیق مننا تے اپنے رسول کی بات نہیں مانتا؟ آندا یہ تے الزامی جواب ہوئے نہ چپ کرانا والی گل ہوئی، گل تے کون ہوئی؟ میں سمجھ نہیں آئی گل دی، میں کہ چلو تینوں سمجھانے آ۔ رسول اللہ فرماتے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے، سائنسدان کہتا ہے دونوں پروں میں بیماری۔ میں کہ مکھی نو بنایا کیسے؟ کہنا جو تے اللہ نے بنایا۔ میں کہ چلو شکر ہے اللہ نو تے مندا ہے نا، اللہ نے بنایا ہے جی اللہ نے بنایا ہے۔ میں کہ اللہ نال رابطہ سائنسدان دا ہے یا رسول اللہ دا ہے؟ یعنی وہ تے رسول اللہ دا ہے، تو میں پھر رسول اللہ دی گل سچی ہوئی نا، انہاں خالق نو دسیا تے انہاں بیان فرمایا۔ مکی کے خالق سے پوچھتے ہیں نا، جے سائنسدان گیا ہوئے آسمان تے پوچھائے ہوئے تو پھر سائنسدان دی گل ٹھیک ہے، تے جے وہ نہ گیا ہوئے تے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آسمانوں پر کون گئے؟ امام ابو حنیفہ وہ نہیں گئے؟ اچھا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہوتے وقت فرشتے نماز کے میں پڑھتے ہوں گے؟ حنفی فرشتے پھر کی کرتے ہوں گے؟ امام تو ہوتے گیا ہی کوئی نہیں بیچارے، وہ تو پھر وہندے ہوں گے بس ہوں کے میں پڑھنی۔ نبی علیہ السلام ما صفا ان جوڑو جویں فرشتے جوڑ دن، صفحے جویں کھلو دے نا فرشتے آئیں تسی کھلو، تو جدو تسی آمین آن دے ہو فرشتے بھی آمین آتے ہیں، باقی والے پاس تو فرشتے فارغ نے۔ پھر جدو فرشتے تسی آمین آندے ہو فرشتے آسمان تے آمین آندے نے، جدی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ انہاں اہل حدیثاں دے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ میں اہل حدیث ترجمہ کیتا ہے کیوں کہ آمین آندے ہی انہیں دوجے نوں وچ واڑن دی لوڑ کیڑی ہے؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی آمین آندے ہو کی مانا؟ جدو اہل حدیث ہو تسی آمین آندے ہو فرشتے بھی آسمان تے آمین آندے نے۔ جس اہل حدیث دی آمین مل گئی کہ دے نال فرشتیاں نال اللہ اس اہل حدیث دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ آمین صرف اسیاں نے، باقی دوسرے آمین کہندے ہی نہیں۔ تسی آندے ہو سنا نہیں جی اللہ تعالیٰ وہ دل لے چاندے ہو، دل لے بھی کوئی نہیں آندے، اے رولا ہی نہیں۔ اے تو علماء کرام جڑا تو دسیا نا وہ ہستا آمین آدھے تے اسی اچھی آمین آدھے، ساڈا اے رولا، ساڈا اے رولا نہیں، ساڈا انہاں دے نہ رولا ہے وہ آمین آتے ہی کو نہیں، صرف اسی آمین آنے رب کی زمین پہ، وہ آمین کہتے ہی نہیں۔ میں ایک جگہ تے گیا تو بندہ بڑا حیران ہے جی وہ آمین آندے ہی کو نہیں، میں آندے کو نہیں ہے، اصل سنیا ہستا آندے، میں کہا ہستا بھی کو نہیں آندے، تو کدی سنی؟ جانے نہیں، میں کہ پھر وہ آندے ہی کو نہیں، جنہوں ہستا آندے میں کدی تو سنی ہے۔ گواہی تے تاں اسی جو اچھی سن سوتے، گواہی تے تب آئے گی نا جب آپ سنیں گے، سنے تو ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں حنفی آمین کہندے ہی نہیں، اور من دسن باسی آہستہ آنے، آہستہ آکھن گے تاں جی میں سناں گا تو میں مننا گا نا، اچھی تو کہنی نہیں، اچھی تو کہنی نہیں، آہستہ آساں سننی نہیں، جب تو سننی نہیں تو گواہی کا دی جی ایویں سمجھ نہیں آئی۔ عشاء دی نماز اندر اسی اچھی آمین آندے ہاں تے دوسرے ہاں جی پکیا رہا جی، اسی عشاء دی نماز اچھی آمین آنے ہاں، دوسرے آمین آندے کوئی۔ زور اندر اسی دل چ آمین آنے ہاں تے دوسرے
آندھی کوئی نہیں. وہ پھر کیوں نہیں آندے زہری تسی اسی دا حصہ نے تو آندے ہی نہیں. میں کہ وہ آپ فاتحہ پڑھ دے نہیں امام دے پیچھے جے آپ پڑھ کے فاتحہ کون تے امام اچھی فاتحہ پڑھ دا ہی نہیں زور اندر اثر اندر لہذا انفیہ دی امین ہے ہی کوئی نہیں. وہ خود فاتحہ پڑھ دے نہیں کہ آخر تے کون تے امام اچھی پڑھ دا نہیں زور اثر اچھ کی وہ سن کے آکھن وہ کیڑے ویلے آندے پہ وہ نہیں کہتے انہوں نے ذرا مولوی آگے پڑھ دا ہے میں نے لگتا ہے وہ بھی کوئی نہیں پڑھ دا. میں نے لگتا انہوں نے مولوی آگے کوئی نہیں پڑھ دا یہ نہ چھتی جاندہ نہ تھلے نو میں نے لگتا وہ پڑھ دی شاید وہ آندہ بھائی تو سب میرے مگر نہیں پڑھنی تو میں تو انشاءاللہ توڑے آگے نہیں پڑھنی. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کی حدیث دا ادب کیجئے احترام کیجئے. صحیح البخاری دی ساری حدیث حق اور سچ اور صحیح ہے. امام بخاری نے جتنی صحیح البخاری میں مرفوع احادیث رسول اللہ سے سند کے ساتھ بیان کی ہے بولو ساری کی ساری صحیح ہے حق ہے اجماع امت کا. ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو امام بخاری نے صحیح سند سے بیان کی ہو. بس اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث صحیح البخاری میں اگر یہ بھی دسن دی لوڑ نہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے کیونکہ حدیث بخاری میں آ گئی تو یہ سمجھو کہ ساری کی ساری صحیح ہے. بلکہ بعض علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے نا میری بیوی نو طلاق ہے جو بخاری کوئی حدیث ضعیف ہوئے تو علماء کا اتفاق ہے اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے ہی نہیں. تکلیف تے میں رونی سی منکرین حدیث نو. حدیث میں ہے نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام توجہ ہے ماشاء موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے نہانے لگے اپنا لباس مبارک اتارا اور پتھر پہ رکھا پتھر پہ رکھ کے نہانے لگے جو نہ آگے پیچھے ہٹے نا تے پتھر اگے تے موسیٰ علیہ السلام مگر فرمانا ہے پتھر ٹھہر جا رک جا میرا لباس دے دے. ایک منکر حدیث آتا ہے میرے یہ حدیث ہے بخاری میں کہ جی ہے یہ بھی من دے ہو میں کہاں یہ بھی من دے انج ہی من دے ہو جن جی انج ہی من جن کدی عمل بھی کیتا ہے عمل بھی کرنے کپڑے اتار کے غسل کرنے جن پھر کدے بجن میں بھاج پاواں دس ٹور پاواں گے پیچھے. پتھر نو حضرت موسیٰ نے آپ تو نہیں نہ بجایا وہ تو بجیا آپ دوڑے آپ وہ دوڑ پاوے ٹور پاواں گے جن کے دے میں کہ تواڈے دوڑ پاوے اگر حدیث پر بک بک کرتے ہو کہ حدیث رسول آ گئی بس مانو عقل کا عوام میں آئے یا نہ آئے یعنی جی پھر حدیث ہے میں کہ جی حدیث ہے جن کتے میں کہ صحیح البخاری سینہ تان کے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے. سمجھ نہیں آئی میں سمجھ نہ آئے موسیٰ علیہ السلام کا لباس پتھر پر پتھر دوڑ رہا ہے میں کہ چلو یہ تو میں کہ حدیث بخاری دی صحیح نا قرآن تے عمل تو قرآن تو من ہاں جی قرآن تلا رہا ہے بھائی میں کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت دے درخت دا پھل کھا بیٹھے جانے جی میں پھر کی ہویا میں لباس اتر گیا میں کتے لے کے آ جانے قرآن ہے میں کدے عمل کیتا ہی حدیث تو اعتراض کیتا جڑا قرآن تے نہ آئے. جو اعتراض منکر حدیث پر کرے گا اگر اس کا عقل سلیم ہو اور عقل کے اندر کوئی چیز موجود ہو تو اللہ قسم وہی اعتراض قرآن پہ آ سکتا ہے. قرآن اگر لا رہے با فی ہے اور یقیناً ہے تو سن لیجئے مصطفیٰ کی حدیث بھی لا رہے با فی ہے. قرآن میں نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑے مبارک اتر گئے لباس مبارک اتر گیا حوا علیہ السلام کا کپڑے مبارک اتر گئے درخت کو جناب درختوں کے پتے اپنے اوپر جناب رکھنے لگے. کیا یہ نہیں ہے قرآن میں؟ قرآن میں واقع آ گیا مان لیتے ہو اگر حدیث میں آ گیا تو کیوں نہیں مانتے؟
ایک کہنے لگا منکر حدیث وہ بخاری چاہتا ہے جی آج میں بخاری جی رہاں گا انشاءاللہ میرے بخاری چاہتا ہے جی عمر بن میمون ہے رحمت اللہ تابعی ہے یہ جا رہے سن توجہ ہے ماشاء جا رہے تھے فرماتے ہیں آگے نا میں نے ایک دیکھا بندر سارے اکٹھے ہیں اور ایک بندریہ کو پتھر مارے رجم کر رہے ہیں بندر کے ساتھ بندری لیٹی ہوئی تھی بندری نے جب سمجھا کہ بندر سو گیا ہے وہ اٹھ کے کسی اور بندر کے پاس چلی گئی وہ جا کے اس کو غیرت آئی اس نے جناب سارے چیخ ماری سارے بندر اکٹھے ہو گئے ان بندروں نے اس کو رجم کیا پتھر مارے عمر بن میمون فرماتے ہیں میں بھی 2-4 پتھر کھڑکائے اس بندری کو کہا یہ بخاری جی میں جی آیا تھے صحیح بخاری جانے ہوں ویکھو جی بندرج کوئی بدکاری کا تصور ہے میں کہ نہیں بندرن کوئی رجم دا پتہ ہے میں کہ نہیں پھر ہوں تسی اے بھی منی جاندے ہو بخاری چ میں کہ منی جانے سانے قرآن دسیا وا منو جانے وہ کہ میں کہ حابیل علیہ السلام قتل ہو گئے حابیل نے قتل کر دیا حابیل کو جب حابیل قتل ہو گیا نا تے قابیل پریشان ہو گیا اب میں نے بھائی کو مار دیا اب اس کو دفن کیسے کروں چھپاؤں کیسے پریشان ہو کے کھڑا ہے اچانک آ گیا کوا آ گیا اس نے گڑا کھودیا چونج نال گڑا کھود کے وہ ایک مرے ہوئے کوے نو سٹیا ایسا کہ کاش میں تے کوے نال بھی گیا گزریا کوے نے بھی پتہ ہے میں کہ کوے کدی دفن ہوئے جانے نہیں تے میں کہ پھر قرآن جو لکھے ہوئے ہیں جانے یہ تے قرآن جو ہے میں کہ جو قرآن میں لکھا وہ بھی حق ہے جو حدیث کتاب میں لکھا وہ بھی حق ہے کیڑی کی پتا سی کیڑی دی گل من لیندے ہو بندر والے پاس حالانکہ بندر تے بالکل تواڈے آ رہے کیوں جی منکرین حدیث تے بندر دی شکل بالکل رلدی ملدی ہوتی دیکھ لو بندر تو تمہارے جیسے ہے تو سگریٹ بھی میں پیندے ہوئے بندروں کو تو میں نے مکئی کی چھلی کھاتے دیکھا ہے بندروں نو تو روٹی کھاندے ویکھیا بندریاں تو بچے نو چکدیاں تے پیار کردے ویکھیا بندروں تے بالکل شکل بھی انجے ہی بگڑی ہوئی ہے جویں تہاڈی بگڑی ہے بندروں پر شک کرتے ہو قرآن میں نہیں ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کیڑی نے کہا تھا بلوں میں داخل ہو جاؤ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے کہ اس کے پیروں ہیٹھ نہ رہو دیا جاؤ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کیڑی نے احترام کیا تھا نبی کا بھی اور نبی کے صحابہ کا بھی جان بوجھ کے صحابہ تو ایسے نہیں نہ ہوتے لا یشعرون ہو سکتا ہے انہیں پتہ نہ چلے اور ہم پیروں کے ہٹے آ جائے رافضی ہو تو ہرنر دے کیڑا چنگا ہے تم نے صدیق کو معاف نہیں کیا اور سن لو جب تک تمہاری زبان سے صدیق محفوظ نہیں ہے نا سن لو ہمارے جیتے جی ساڑی زبان تو تجھے بھی محفوظ نہیں رہ سکتے بڑا دکھ ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے شاید نہیں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری ماں کو بھی اگر تم گالیاں دیتے نا تو ہمیں وہ دکھ نہ ہوتا جو صدیق کو دینے سے دکھ ہوا ہے لیکن تمہارا خیال ہے کہ صدیق ہمارے دلوں سے نکل جائے گا صدیق کو اللہ رسول سے جوڑ دیا اور قیامت تک جڑے رہے گا من النبیین والصدیقین کون توڑے یہاں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدیق تو مصطفیٰ کے ساتھ ضمیروں میں بھی جڑا ہوا ہے کیسے الگ کرو گے چیونٹی اگر چیونٹی کی سمجھ نہیں آئی بندر دی سمجھ نہیں آئی تو پھر ہدہد نو پڑھ لو ہدہد نے کی کیا سی تو بچوں ہے نکل گیا سلیمان علیہ السلام فرمان لگے مالی الار الہدہد من کی ہو گیا میں ہدہد نو نہیں ویکھ رہا آئے گا میں انہوں سخت صدا دیاں گا ذبح کر دیاں گا اولیاتی انی بسلطان مبین یہ
ہدہد نے آنا ہے تو یا میں انہوں ذبح کر دیاں گا یا سخت سزا دیاں گا، جی میرے کو بچنا ہے تو کوئی دلیل لے کے آئے گا، ہدہد کی لے کے آئے گا، کچھ ہی بولو کی لے کے آئے گا، اولیاتی انی بسلطان مبین، کوئی واضح ٹھوس قطعی دلیل لے کے آئے گا تو چھڑ دیاں گا، یہ دلیل نہیں ہوئے گی تو ذبح کر دیاں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انتظار فرما رہے ہیں، اچانک ہدہد آ گیا ہے۔ فرمایا ہدہد کتے گیا سے؟ فرمایا پہلے میری دلیل سن لو۔ ہدہد دلیل دے رہا ہے، ساڑھے ہوتے ہدہد اتنی رحم تے کرو، ساڑھا کوئی عمل دلیل تو بغیر ہے دسو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا، اگر ہدہد بھی دلیل لائے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بتلاؤ ہم کس مسئلے کی دلیل نہیں بیان کرتے؟ ہماری نماز دیکھ لو، اور ہم کہتے ہیں حنفی نماز دو بندہ کوئی لے آؤ، پورے سیال کوٹ جو ایک حنفی آدمی آئے وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھے، میں اہل حدیث کے خادم میں بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، درمیان میں صحیح البخاری کھول کے رکھ لو، اگر حنفی بندے کی نماز صحیح البخاری سے مل جائے تو میں حنفی ہو جاؤں گا، اور اگر صحیح البخاری سے اہل حدیث کی نماز مل جائے تو تم دعوت فکر دوں گا کہ وہی نماز جو رسول اللہ کے سینے پہ اتاری گئی آج اس نماز کی امانت محفوظ ہے تو اہل حدیث کے پاس محفوظ ہے۔ ایک ایک نماز کے اندر سنت رسول قائم ہے۔ ایک عمل ہمارا بتلا دیجئے جو سنت ثابت نہ ہو، سورج کے بعد میں چڑھے گا، اس مسئلے کو پہلے چھوڑ دے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، حدیث میں ہے، دلیل ہے، ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں، دلیل ہے، اس طرح جڑی ہوئی نہیں ہے، اس طرح نہ زیادہ کھلی ہوئی ہے، اس طرح اپنی حالت کیفیت میں ہے، حدیث ہے، دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے ہے، حدیث ہے، سینے پر ہاتھ ہیں تو حدیث ہے، اللہ مباعد بینی پڑھتے ہیں تو حدیث ہے، دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک وتر پڑھتے ہیں دلیل کے ساتھ، 8 تراویح پڑھتے ہیں دلیل کے ساتھ، 2 اذان کہتے ہیں دلیل کے ساتھ، اقاری اقامت کہتے ہیں دلیل کے ساتھ، حمدن کثیرن پڑھتے ہیں دلیل کے ساتھ، جرابوں پہ مسح کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، موضوع پہ مسح کرتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ لے آؤ ہمارا کوئی عمل، اقاری اقامت کہتے ہیں دلیل کے ساتھ، پیروں سے پیر جوڑتے ہیں نماز میں دلیل کے ساتھ، جو عمل ہم کرتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ اور اگر ہمارا یہ انداز پسند نہ ہو تو پھر ہم تجھے سے بھی کہتے ہیں تم قبر پہ اذان کہتے ہو، بتاؤ دلیل کہاں ہے؟ دل میرا تو کرتا ہے ہو دو دار نہ جو دلیل نہ ہوئے نا، کہاں ہے دلیل قبر پہ اذان کہنے کی؟ کہاں ہے دلیل قبر سے 40 قدم پیچھے ہٹ کے دعا کرنے کی؟ کہاں ہے دلیل تیسرے دن کلخانی اور درس کروانے کی اور سپیشل مولوی بلا کے مرسی اور نوے پڑھوانے کی؟ کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ ماشاءاللہ قائد محترم تشریف لے آئے، اسی توڑے شہر رلدے پھرتے ہیں۔ دلیل جو ہم کرتے ہیں دلیل ہے، جو تم کرتے ہو اس پر تو دلیل تو دو۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سانگلے جلسہ سی وہاں ایک بہ گئی بات کیا بیٹھا بکول وغیرہ، یہ 7واں یہ رسم ہے۔ میں کہا تھوڑا نال تو اخبار آنے چنگے جڑا رسم میں کول لکھ دے، تھوڑا مولوی نے تو چنگے اخبار آنے جو رسم لکھتے ہیں تسی آندھو ثواب دارین، پہلی رسم ویکھیے جدو ثواب دارین بھی لبتا ہے رسم ملتا ثواب ہے۔ اور ہم آج بھی پوری بصیرت کے ساتھ کہتے ہیں تم کل 7ویں 40ویں کو رسم کے طور پہ کرتے ہو، اعلان کرو رسم ہے، ثواب سب کوئی نہیں، ہماری تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں اس لیے ہم کچھ کرتے ہیں، تو ہم بھی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب تم کہو گے نا ثواب دارین، پھر ہم کہیں گے دلیل، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کول وغیرہ کوئی نہیں، کول نہیں ہے، 7واں نہیں ہے،
یہ نہیں ہے اسلام. بات کہہ دی, یہ سمجھنا آئی تو میں تھوڑی آسان لفظوں میں کہہ دی. میں کہ سیدنا صدیق کا جس نے جنازہ پڑھایا ہے اس کا نام میں بتلاتا ہوں. قرآن شریف بھی تو کسی نے پڑھایا ہوگا نا, اس کا نام تم دادا. پھر سیدنا عمر کا, پھر سیدنا عثمان کا, پھر سیدنا علی کا, شیر خدا کا. کل کوئی پڑھانے والی شخصیت تو ہوگی نا. اگر جنازہ پڑھانے والوں کے نام محفوظ ہیں تو کل پڑھانے والوں کے نام بھی محفوظ ہونے چاہیے. کس نے پڑھا ہے؟ انہوں نے مولوی بلایا, ہو سکے میں 5000 لے سا کل ثابت کرا سا. پھر طے ہو گئی, وہ آ گیا, اس نے دلیلی شروع کر دی, گھنٹہ ڈیڑھ دلیل دی. کہتا میں انشاءاللہ اس سال ثوابت کی کرتا رہا. آخر میں کہتا میں انشاءاللہ کل ثابت کروں گا. بندہ کھلو گیا, اس آگے جی تسی رہن دیو کول شروع. یہ دسو بس صدیق کا کس نے پڑھایا, عمر عثمان علی کا کس نے پڑھایا؟ اسا پیسے دیونا 5000 دیتا ہے 20000 دیونا, وہ بعد تاں دیونا جی تسا ثابت کرنا ہے. تو اسا بڑا اوکھا جلسہ رکھیا, انہیں آگے ساڑھے بارے اے گلہ کیتی ہے. اس آگے با ان ثابت تھے, نہیں پتہ کیا گیا. اس آگے با وہ نیک لوگ تھے, ان کو کل کی ضرورت کیا تھی؟ چلو جان چھوٹی. وہ بخشے بخشائے لوگ ہیں, ان کو کل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے گناہگاروں کے لیے ہوتا ہے. وہ بخشے ہوئے تھے. چند دنوں بعد پھر میری تقریر سی, میں کہا چلو بھائی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, مالک احمد بن حنبل, ان کا کل کس نے پڑھایا؟ آندھا وہ بھی نیک تھے. میں کہا پیر عبد القادر جیلانی کا, فلاں بزرگ کا, فلاں بزرگ کا کل شریف کس نے پڑھایا؟ آندھا وہ سارے ہی نیک سن. میں کہا بدکار صرف تسی ہی ہو. یہ کیوں نہیں ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قرآن کے اندر واقعہ موجود, چونٹی دا واقعہ موجود, تسلیم حدود دا واقعہ موجود, ساری امت نو تسلیم, سارے مسلمانوں تسلیم. قرآن پاک اندر بابیلان دا واقعہ موجود, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاتھیوں والا جناب سال اللہ تبارک ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا. قرآن میں ابابیلوں کا تذکرہ موجود, ابابیلوں دا کردار دا تذکرہ موجود. جی ابابیل کنکر گرا کے ہاتھیوں نو مارن, اے عقل سمجھ. عمر بن میمون فرماتے ہیں میں باندرین 3-4 کنکریاں سوٹیاں, او مندہ نہیں. حدیث میں ابابیل دیا کنکریاں, ابابیل کنکریاں مار رہے نے کس نو؟ کچھ بولو کس نو؟ ہاتھیاں نو مار رہے نے. وہ قرآن دے اندر موجود ہے, یہ منن واسطے تیار ہے. تے جی عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ اے واقعہ 15 دا بیان کرن بخاری اندر آ جائے, اس دا انکار کیوں ہے؟ سن لیجئے, جی میں قرآن سچ ہے, اے میں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی سچی نے. بعض لوگ اس وجہ تو حدیث پاک دا انکار کرتے ہیں. تقریب بخاری اندر آنے والوں سن لو, حدیث دا پاک دا مقام حیثیت مقام شان سن لو. بعض لوگ حدیث دے اس وجہ تو انکار کرتے ہیں حدیث عقل دے خلاف نے. اے فلاں حدیث عقل نہ ٹکرا گئی ہے. یاد رکھیے قرآن پاک اندر بھی ایسی آیات موجود نے جڑیاں عقل نہ ٹکرا جاندیاں نے. لیکن کیوں منیا جاندہ ہے کہ قرآن پاک اندر نے بندہ فوت ہو جائے دوبارہ زندہ ہو کے کدے کلام نہیں کرنا. لیکن قرآن پاک اندر سورۃ البقرہ اندر واقعہ موجود ہے, بن اسرائیل دا بندہ قتل ہو گیا ہے, پھر گائے نو ذبح کیتا گیا ہے, وہ دے گوشت دا ٹکڑا اس مردے ہوتے لگایا گیا, مردہ زندہ ہو گیا ہے. یہ عقل دے خلاف ہے, لیکن قرآن پاک اندر موجود ہے. حضرت عزیر علیہ السلام دا 100 سال فوت ہونا پھر زندہ ہونا عقل دے خلاف ہے, لیکن قرآن پاک اندر موجود ہے. پھر عزیر علیہ السلام دا کھانا اور پانی 100 سال محفوظ رہنا عقل دے خلاف ہے, لیکن قرآن پاک اندر موجود ہے. انہاں دے گدھے دا مر جانا پھر 100 سال بعد زندہ ہونا عقل دے خلاف ہے, قرآن پاک اندر موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام دا 4 پرندے پکڑنا, قیمہ بنانا, ذبح کرنا, پھر پہاڑیاں تے سٹ کے بلانا قرآن پاک اندر موجود ہے, عقل دے خلاف ہے. خضر علیہ السلام دے واقعات قرآن پاک اندر سورۃ القاف اندر موجود نے, عقل دے خلاف نے, لیکن قرآن پاک اندر موجود نے. جویں قرآن دی آیت مبارکہ اندر عقل دے خلاف کوئی واقعہ آ جائے, جویں قرآن سچا ہے وہ میرے محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے. حدیث پاک اندر شک نہیں ہو سکتا. حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پل صراط ہوئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا باریک ہوئے گی, والن باریک ہوگی, تلوار
رفتار نال تیز ہوئے گی. عقل مانے یا نہ مانے حدیث پاک اندر آیا ہے, کوئی شک شبہ نہیں. قرآن آندا ہے 2 فرشتے کندھیاں اتے موجود نے, ایک گناہ لکھ رہا, ایک ثواب لکھ رہا, کرامن کاتبین. قرآن اندر موجود ہے, عقل دے خلاف ہے لیکن تسلیم کیتا ہے. ایویں 2 فرشتے جناب قبر اندر بھی آندے نے, حساب و کتاب ہوندا ہے. جے کرامن کاتبین دا گناہ ثواب لکھنا کندھیاں تے ہر ویلے موجود رہنا, نہ بھار آوے نہ آواز آوے, نہ انہاں دی آہٹ محسوس ہووے, نہ لکھن دی آواز آوے نہ بولن دی آواز آوے. 2 فرشتے ہر ویلے کندھیاں تے موجود ہون تے بولن بھی صحیح, آپس اندر کلام بھی کرنی, یا اللہ تسبیح بیان کرن, کوئی شے سن سنائی نہ دے وے, لیکن مننا ہے کہ 2 فرشتے موجود نے. جویں کندھیاں تے فرشتیاں دا ہر ویلے رہنا حق قرآن دی روشنی اندر, ایویں قبر اندر 2 فرشتیاں دا کے سوال کرنا بھی, بولو سوال کردے نے قبر چاہندے نے فرشتے. قبر دا عذاب بھی آ کے قبر دا ثواب بھی. حدیث جو آگے عذاب القبر حق, میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر حق کے. عذاب قبر اندر ہوندا ہے, ثواب بھی ہوندا ہے, اور اسی قبر اندر ہوندا ہے. جیڑا کہے کوئی اور قبر ہے جدے اندر عذاب ثواب ہوندا ہے, جھوٹ بولدا ہے, غلط بیانی کردا ہے, قرآن و سنت دی تعویل کرنا ہے. کتاب و سنت اندر جتے بھی لفظ قبر آیا ہے اس تو مراد ہے زمین دی قبر ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اس تو مراد ہے زمین والی قبراں نے. ولا تقم علی قبری, اس تو مراد ہے زمین والی قبر اور کوئی قبر نہیں. ایہی قبر ہے جدے وچ ثواب ہوندا ہے, ایہی قبر ہے جدے وچ عذاب ہوندا ہے, ایہی قبر ہے جو تا حد نگاہ کھل جاندی ہے, ایہی قبر ہے جڑی تنگ ہو جاندی ہے, ایہی قبر ہے جدے وچ عذاب ہوندا ہے. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ آندا یار نظر کیوں نہیں آندا, جی عذاب ہوندا ہے تے نظر کیوں نہیں آندا, جی عذاب ہوندا ہے تے وچوں کھڑک کیوں نہیں آندا, جی عذاب ہوندا ہے تے وچوں دھمک آواز کیوں نہیں آندی. حدیث سن لو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا دل کردا سی میں دعا کراں اللہ میری امت نو قبر دا عذاب وکھا دے, انہاں مننا کوئی نہ وکھا دے. پھر میں دعا کیوں نہ کیتی, جے اللہ نے تو انہوں قبر دا عذاب وکھا دیتا تو ساں اپنے ابے نو دفن کرنا ہی نہیں, تو ساں اپنے رشتہ داراں نو دفن کرنا ہی نہیں. ذرا تصور کرو جے تسی ابے نو دفن کر دے, ماں نو دفن کر دے, رشتہ داراں نو دفن کر دے, جے عذاب ثواب تو نظر آ جاندا, پردہ نہ رہندا, غیب نہ رہندا, تے تواڈے ابے نو عذاب شروع ہو جاندا, تواڈے مردے نو عذاب شروع ہو جاندا. دسو تواڈا برادری اندر کیویں رہ سکدے تسی کہندے ہو تواڈا بایا کردا سی, او ویکھو عذاب پورے پنڈ دے سامنے شروع ہو گیا ہے, ویکھو قبر تنگ ہو گئی ہے, ویکھو قبر دے اندر ہے دھمک ہے, آواز آ رہی ہے. اے آدھے ہو سن سمجھ نہیں آندا, قبر دا عذاب نظر نہیں آندا. اے کیوں نہیں آندے کہ اللہ تیرا شکر ہے سن تو وکھایا نہیں. تے جنہاں دی بات حرف آخر سی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, انہاں نو اللہ نے وکھایا. صحیح البخاری اندر حدیث ہے, آپ نے فرمایا آپ قبراں کولوں گزرا نے, آپ نے فرمایا انہاں دوواں قبراں وچ عذاب ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا. تسی آندے ہو سانو سمجھ نہیں آندی, تانوں سمجھانا کوئی ضروری ہے. جب رسول اللہ نے سمجھا دیا گیا, بتلا دیا گیا, پھر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, تم نے من لیا. جب پیغمبر شاہد کے طور پہ, گواہ کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قبر میں عذاب ہوتا میتوں کو دیکھ لیا ہے, تم کون ہو کہنے والے نہیں ہوتا. جب رسول اللہ نے دیکھ لیا اور تمہیں بتلا دیا, اور اگلی بات سن لو ہمارے ایمان کی, ہمارے یقین کی. اگر ہم عذاب قبر کا دیکھ لیں اور رسول اللہ کو دکھا دیا جائے اور وہ فرما دے کہ ہوتا ہے, ہمیں اپنی آنکھ کے دیکھنے پر اتنا یقین نہیں جتنا مصطفیٰ کی گواہی پر یقین ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہو رہا ہے, بس کسی اور دلیل کی ضرورت کیا ہے, مشاہدے کی ضرورت کیا ہے. لازمی تنو ہوئے تاں تسلیم کریں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب قبر اندر ہوندیاں ویکھیا ہے, حق کے قبر دا عذاب. کیونکہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اسی آنے گرمی سردی سورج نال پیندی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے سانس نال پیندی ہے. جدو جہنم سانس مار کر دیئے گرمی پہ جان دی,
ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਏ ਤੇ ਸਰਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਕੀਕ, ਸਾਡਾ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ, ਅਕਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो सकती नहीं। साड़ी अकल दी ते साड़ी नज़र दी की हैसीयत है। असी तो मोटरसाइकिल ते चढ़े जा रहे हुई ते सड़क ते जा रहे ना, आस पास दरखत होंदे ने, वो दरखत दौड़ते हुए नज़र आ रहे होंदे ने, जबकि वो दौड़ते नहीं, हिलते जुलते नहीं, लेकिन साड़ी अखां नूं नज़र आ रहे होंदे ने कि दौड़ रहे ने। जिहदियां अखां इतनियां सारियां होन, वो किवें इनकार करे हदीसे पाक दा। तेरी नजर की हैसियत क्या है? तुझे तो दरख्त चलते हुए नजर आ रहे हैं जो खड़े हैं, रुके हुए हैं, लेकिन तू मोटरसाइकिल पे दौड़ रहा है, वो चल रहा है मोटरसाइकिल, वो सारे दरख्त तेरे अपोजिट मुखालिफ सिमत दौड़ रहे हैं, तुझे नजर ये आ रहा है, हकीकत ऐसी नहीं। ये तुम्हारी आंख है। जिसने देखा माजा गल बसरो, वो पैगंबर की आंख जो फरमाए वो सच है, वो हक है। इतना यकीन हो, ईमान हो हदीस पर कि मेरे तुम्हारे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए हदीस पाक, आखिरी हदीस सुनिए, मैं बात में इख्तिसार वल ले आऊँ। हदीस पाक सुनिए, नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान, आप जा रहे हैं मदीना पाक अंदर, नाल सहाबा किराम ने तवज्जो कीजिए, सहाबा किराम दी मोहब्बत, अकीदत, प्यार किस कदर। सुनते हदीस दी परवाह कोई नहीं होती ना। सहाबा किराम दा किस कदर यकीन है। नबी अलैहिस्सलाम ने खजूरा वड्डियां ने तकसीम कीतियां ने सहाबा किराम दे दरमियान। ग़ज़वा तबूक दे सफर अंदर खजूरा तकसीम कीतियां ने, हर साहबी नूं साथ खजूरें आपने अनायत फरमाई कि यही खजूरें हैं, ले लो, तकसीम कर लो, साथ साथ इसी पे गुजारा करना है। सहाबा किराम ने साथ साथ खजूरें ले। साहबी फरमाते ने, जदों मैं 7 खजूरां वेखियां ते महबूब ने दित्तियां सन, मैं वेखी ते ओहदे विच जिहड़ी 7वीं सी वो खराब जी सी, महबूब ने दित्तियां सन। ते मेरे दिल च ख्याल आया कि इन्हां 7 खजूरां नाल गुजारा करना है, तो मेरी किस्मत ये भी एक जी है ना वो खराब जी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जाके अर्ज करना, यार रसूल टोटल 7 लभियां ते वो भी एक जी है वो खाण वाली नहीं, तो तुसीं जरा मैंने वटा दे दो, तब्दील ते कर दो। फरमाते ने मेरा ख्याल आया मैं तब्दील करा, फिर ख्याल आया कि किसने अता फरमाई, रसूलुल्लाह ने दी है। भाई माता कुमरतुल फखुज़ो, रसूलुल्लाह जो दे ले लो, अब जैसी भी है ले लो। वापस नहीं की खजूर कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली है, दी है, खाओ इसको। फिर वो सही खजूरों में लज्जत नहीं थी जड़ी ओदे विच लज्जत अल्लाह ने पैदा फरमाई। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सहाबा किराम का ईमान किस कदर है, हदीस पाक पर मुस्तफा किस तरह समझाना चाहते ने, हदीस दी अहमियत, हदीस दा मौकम, हदीस दा मकाम। तवज्जो फरमाइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे ने मदीना पाक दी एक गली चो, सहाबा किराम नाल ने। आपने फरमाया मेरे साहब है घर किस दा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ए अबू राफे दा। फरमाया अबू राफे दा घर, भूख मन लगी है, तुहानू भी लगी होएगी। जी महबूब जी, तुहाडा की हाल है? लगी हुई है? मेरा हाल तो वही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भूख दी मैनू भी शिद्दत है ते तुहानू भी मेरे साहबा शिद्दत होएगी। जी महबूब जी। अबू राफे रोज आंदा हुंदा है, महबूब जी कदे साढ़े घर तशरीफ ले आओ, मैं एक बकरी रखी उन्होंने ज़बह करके तुहानू खवावां। कई बार उन्हें ऑफर की है, मैं जा नहीं सके, अज गुजर रहे हैं तो सानू भी जरूरत है खुराक खाण दी, क्यों ना अबू राफे नू मिल लईए ते मकसद भी पूरा हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। रोजाना दा सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी हमारे घर में भी हो जाए चरागा, हमारे घर में भी हजूर तशरीफ लाए, और हमारी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। तो आज क्यों ना, लेकिन आज हमारे घर तशरीफ नहीं लाते। ये जालिम तो कहते हैं कब्र में भी हजूर तशरीफ ले आते हैं, जो बंदा
قبر دفن ہوتا ہے نا، بھاوے کافر ہوئے، بھاوے مسلمان ہوئے، پاک ہوئے، پلیت ہوئے، بھاوے مرتد ہوئے، زندیق ہوئے، بھاوے مسلمان ہوئے، صحیح العقیدہ ہوئے، جیڑا بھی قبر جاوے نا حضور دے کول سوال حساب کتاب دے ویلے تشریف لے آندن. میں کہ تنوں حضور تو علاوہ کوئی نہیں لبدا جی دی گستاخی کیتی جاؤ. ہن مرزا قادیانی جے مریا ہوئے، توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں بس صرف یہ ہی سوچتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لے آتے سارے نعرے لاندے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. حضور تشریف لے آتے تو بڑی گل ہے جی، بڑی شان ہے حضور دی. اے نہیں جی سوچے با قبر کون کون جاتا ہے اور کس کس کے پاس تشریف لاتے ہیں. کبھی غیرت گوار غیرت سے سوچ بھی لیا. کافر بھی مرتے ہیں، زندیق بھی مرتے ہیں، برے بندے بھی مرتے ہیں. حضور ہر قبر میں تشریف لے آئے. تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئی حضور کی شان؟ نبی علیہ السلام ایک بندے نے میں پوچھا، میں آگے تھوڑا جڑا عقیدہ ہے جڑے جی یہ عقیدہ تے ہے حضور قبر تشریف لے آتے. میں آگے حضور دے دنیا تے جان تو بعد قبر آنا شروع ہے یا جدوں حضور دنیا چ موجود ہوندے سن ادوں بھی تشریف لے آتے سن. بندے تو اس وقت بھی فوت ہوندے آئے نا، یعنی اس ویلے بھی تشریف لے آتے. میں کدے حضور نے فرمایا میں آج راتی قبر گیا فلاں بندے نے آیا کوئی جواب دیتا ہے؟ یعنی نہیں، حضور نے کوئی نہیں فرمایا. میں جھوٹ بولن واسطے تسی رہ گئے ہو. کبھی حضور نے فرمایا ہو مسجد نبی دی خاتمہ فوت ہو گئی تھی، کئی دن گزر گئے سن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام بخاری دی فقہ تو بھی قربان جائے دو حدیثاں جا کٹھیاں جوڑی ہیں. اتے ما تقول اس بندے کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں کہہ رہا ہو جس روایت تو یہ لیتے ہیں نا کہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، اس روایت کے ساتھ اگلی روایت جو جوڑی ہے وہ مسجد نبی کی خاتمہ کی، وہ فوت ہو گئی. کئی دن گزر گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ فوت ہو گئی. فرمایا کدوں؟ فرمایا کئی دن ہو گئے. فرمایا پھر میں تو دسیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ تسی آرام فرما، رات وہ فوت ہوئی دفن کر چھوڑی، جنازہ پڑھ دیتا. فرمایا میں نے وہ قبر تے لایا. چلو سویرے کہنا چاہیے سی حضور نو میرے صاحب تو میں دسیا ہی نہیں خاتمہ فوت ہو گئی. میں تو تاں پتہ لگا جدو حساب کتاب دے ویلے میں ویچ گیا. بہو بیچاری اتنے آئی پئی. جدو اس سوال کا جواب دیتا ہے نا من ربو کا من نبی کا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ویلے پتہ چلے بھائی دیتے آئی پئی. ماشاءاللہ بڑا سونا جواب دیتا. فرمایا دلونی علی قبر، میں نے قبر تے لے کے چلو. یہ بھی صحابہ نہیں کہ یا رسول اللہ دی حساب ویلے تسی ویکھ نہ ہوئے. جتنا تہاڈے عقیدے نے سوچیے اتنا ہی غلط ہے. میں کدے سوچنا حوصلہ نہ آتا ہے جہے مولوی سن کے بندے عوام نعرہ لاندے انہوں بندے سارے کو میڈل دینا چاہیے. جہے بندے سن کے سبحان اللہ کہہ کے نعرہ لاندے نہ وہ اللہ دی قسم انعام دے لے کے ایڈے پہ وقوف. ایک مولوی دھرنے تے بیٹھا سی، وہ فوت ہو گیا. وہ کہندا ہوندا سی با اوپر غوث پاک ساڈے دھرنے تے ڈانگ لے کے کھلوتے تے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وہ بھی انہوں لوگ مان لے ڈانگ لے کے کھلوتے ہوتے. کمال دی. جڑے ممتاز قادری صاحب سزا ہوئے سن، وہ جدوں جیل چوں سزا ہو کے وہ یعنی کہ سزا موت نہ دیتی ظالماں نے. جدوں سزا موت ہوئی تے وہ باہر انہوں دی میت باہر کڈی گئی. مولوی پتہ کی کہنے لگا وہ اٹھ کے نا ایمبولینس سے اٹھ کے اپنا پنجابی پا کے آندا میں زندہ، لیکن میں نے دسی کوئی. ساری قوم نعرے مار رہی. حوصلہ ہے مولوی دا، حوصلہ تے حوصلہ ہے، پر حوصلہ عوام دا. اس میڈیا دے دور، اس پڑھی لکھی دور، اس زمانے جے بندوں کو لبیک بالکل مولوی ساڈا صحیح آندا پیا. جڑے میں علی حجویری دربار تے لین ہی لگا سا، میں نے خطرہ سی میں دودھ تاں لبنا جدو میں ڈانگ دو چار لگ جاؤنی. پولیس لینا لوا رہا سا. جڑے میں دل لے جا کے اے پیر علی حجویری میں کو نہیں دودھ پینا، لینے لگ کے مار کھا کے. اس ویلے میری گل انہیں سن لئی، وہ دوڑے آئے. پولیس والا من سائڈ تے لے کے انہیں دودھ پوا دیتا. ویکھ لو پیر اینج سنتا ہے قوم آدھی سبحان اللہ. جدو پیر علی حجویری دربار تے دھماکہ ہویا سی نا، اس وقت کتاب چھپی تھی رائے روشن یا رسول اللہ. کتاب چھپی، منیر سیال تھا کوئی کتاب کا رائٹر. اس نے کتاب لکھی. اس نے کہا یہ جو وابی کہندے نے نا یہ داتا ہوتا تو قبر پہ دربار پہ پھر دھماکہ کیوں ہوتا. کہنے لگا میں وہاں گیا نا جب دھماکہ ہو، اس اگلے دن میں شام کو پہنچا، وہاں پورا حالات جو ہے غم کی کیفیت تھی کیونکہ اتنی میتیں تھیں اور اتنی یعنی دکھ والی بات تھی. میں وہاں مغرب کے بعد پریشان کھڑا تھا. اچانک پیر صاحب باہر آئے کتاب میں
باہر آ گئے. انہوں نے کہا کیوں پریشان؟ وہ پنجابی بھی لکھیا ہوتے جملہ کتاب کیوں کھلوتے ہو پریشان؟ اس نے کہا پیر صاحب میں پوچھتا بابا علی اجمیری صاحب سید علی اجمیری صاحب یہ کی ہویا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کروایا، یہ دھماکہ میں کروایا. پھر میں تقریر کی تھی، میں آگیا بابا بندہ لب گیا جی، ہمیں لب دے پھر دے بزرگ لب گیا جی. انہوں نے کہا میں آپ کروایا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آج کل منافق بھی اتنے آتے ہیں میرے دربار تے بھابی وچوں وچوں آتے ہیں. میں آگیا بھائی ناس جان میں تاں کروایا. کتاب موجود ہے. دسو عقل والی کوئی گل ہے؟ لوگ یہ مانتے ہیں کمل ہے اور تسی حدیث نہیں مانتے. واہ منکرین حدیث ماننے پہ آئیں یہ لوگ کیا کیا مان رہے. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رافع دا گھر جی یا رسول اللہ جی ماشاءاللہ. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو رافع دا گھر جی محبوب ابو رافع دا گھر. فرمایا نو آواز دیو صحابی رسول کا دروازہ کڑا ابو رافع باہر آئے ویکھیا محبوب تشریف لے آئے نے. فرمایا واہ محبوب میری قسمت تشریف لے آئے. فرمایا ابو رافع روز آندہ سے کوئی ایسا بکری رکھیے ذبح کر دے آنگا تسی تشریف لے آؤ تو انہیں کھلاواں گا دعوت کرانگا. آج بھوک بھی لگی ہے مینوں تے میرے ساتھی آنو. فرمایا محبوب جی اللہ دا مروے کو تسی تشریف لے آئے بکری تے میں پہلی آئی ذبح کر دیتی سی. میں آگے حضور پتہ نہیں ساڑھے کل تشریف لے آنگے یا نہیں. بکری میں آئی ذبح کیتی ہے تو گوشت ٹکڑے کر کے تھے او میں ہانڈی چ پائے نے. واہ میری قسمت کی تسی تشریف لے آئے. فرما ابو رافع جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرما اس طرح کرو اتنے دیر انتظار نہیں ہوندہ. وہ کافی لگی شدید دے شدت بھوک دے اندر ایک دستی بھی جو چوک لیا ہوگا. سینہ ابو رافع رضی اللہ عنہ گئے انہوں نے ایک دستی چکی محبوب نو دستی دا گوشت پسند سی. حضور نو بھی مٹن پسند سی. شیخ صاحب فرما جیڑی شے پسند ہوئے بندہ دا اس تو علاوہ میں روٹی کھانی کو نہیں. گوشت پسند ہوئے تو بندہ دا گوشت ہی کھانا ہے. نبی علیہ السلام دستی کا گوشت پسند تھا بکرے کی دستی. کٹے دی نہ سمجھ لگا ہے بکرے کی دستی. دعا کرو سانو ایس سنت ہے آج عمل دی توفیق دے. فوری سنو تے فوری عمل کرو. سمعنا واطعنا. دستی گوشت پسند سی. حضور نے گوشت منگوایا. سینہ ابو رافع فرمایا میں دستی لے آیا. دستی لے آیا. حضور نے تناول فرمائی. فرمایا صحابہ کرام نال نے انہوں نے تناول فرمائی. فرمایا ابو رافع گوشت تیرا بڑا اچھا ہے لذیذ ہے پک گیا تیار ہو گیا ہے جا ایک دستی اور لے آ. سینہ ابو رافع فرمایا میں گیا دستی ایک اور دستی چک کے لے آیا. نبی علیہ السلام نے وہ بھی تناول فرما لی. فرمایا ابو رافع دستی ایک اور لے آ. اور ابو رافع روک گئے. فرمایا محبوب جی دستی تیجی کے تو آئی. بکری ایک دفعہ کی ہے نا اور ایک بکری کی دستیاں تو دو ہوتی ہیں. گوشت پڑا ہے ہانڈی میں لیکن آپ فرما رہے ہیں دستی لے آؤ اور دستی کا گوشت لانا ہے نا تو وہ تو ہے نہیں. اطاعت کا اتباع کا تقاضا ہے کہ دستی کا گوشت لاؤں. دستی نہیں ہے وہ تو دو تھی اور آپ تناول فرما چکے میں لے آ چکا. آپ نے فرمایا ہے ابو رافع یہ سوچتا نہ چلا جاتا. سوچتا نہ. اب منکرین حدیث جب حدیث تمہارے سامنے آ گئی تھی تم عقل سے نہ سوچتے دیکھتے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. صدیق کے پاس کوئی بیٹھے ہوتے صدیق کو پڑھا ہوتا صدیق کو سمجھا ہوتا صدیق سے پیار کیا ہوتا صدیق کا معراج کی تصدیق کو پڑھا ہوتا کبھی تمہیں یہ ہمت ہی نہ ہوتی. تو امیہ چنگا ہی جڑا نکلتا ہی نہیں باہر بیوی دی چول دے پیچھے جا کے چھوپ گیا. ابو جہل نے کہا نا بدر میں جانا ہے. ابو امیہ چھوپ گیا دروازے کے اندر داخل ہو گیا. ابو جہل باہر کیوں نہ نکلتا. امیہ بیوی کھینچ رہی تھی امیہ کو نہ جانا نہ جانا تیرے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی ہوئی ہے کہ تو قتل کر دیا جائے گا. سن لے محمد کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی. کافر کہہ رہا ہے امیہ کافر کی بیوی کافرہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث غلط ہو سکتی نہیں ہے.
ڈر رہا تھا امیہ مجھے ضرور قتل کروائے گا یہ ابو جہل، اس لیے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے یہ خبر دے دی ہے۔ تو ارنال دونا ہی چنگا جڑا حدیث پر ایمان رکھتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ فرما ابو رافع اگر آپ سوچتے نا اطاعت کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ فوری اتباع کرتے جاتے آپ ہانڈی کے اندر ڈھکن اٹھاتے دستی ضرور ملتی، تو وہ دستی لے آتا میں کھا لیتا، میں پھر فرماتا جا دستی ایک اور لے آ، تو جاتا رہتا دستیاں ختم نہ ہوتی کیوں؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حدیث پر ایمان رکھیں جیسے قرآن پر ایمان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا